السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج آپ کے ساتھ ایک تاریخی سفر شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ جمنا شاہی میرے مادری علم جمنا شاہی دارالعلوم عالمیہ جمنا شاہی، اس کی طرف روانہ ہونا تھا۔ یہ مدرسہ انوار القرآن اہل سنت ہریرہ پور بلیا، جہاں پر میں مدرس کے حیثیت سے ہوں۔ 2 بجے سے نکلنا تھا، کچھ لیٹ ہوا، اس لیے ہم لوگ انتظار کر رہے تھے۔ پھر اس کے بعد آخرکار ہم لوگ یہاں سے روانہ ہوئے اور گاڑی میں بیٹھے۔ یہ گاڑی میں بیٹھنے والا ویڈیو میں ڈالا بھی تھا، لوگوں نے کافی اسے پسند بھی کیا تھا۔ پیچھے شہنشاہ ہیں، فیض صاحب ہیں اور زین العابدین صاحب ہیں۔ یہ مدرسہ ہریرہ پور بلیا کا برج۔ پھر اس کے بعد یہاں سے ہم روانہ ہو گئے بڑے گاؤں۔ وہاں پہنچے پیٹرول پمپ پہ CNG کے لیے۔ یہاں پہ ڈرائیور صاحب نے مجھے بلایا تو لگا شاید بہت عزت دے رہے ہیں مجھے، بعد میں معلوم چلا وہ پیسہ پے کرنے کے لیے مجھے بلا رہے ہیں۔ خیر، یہاں پر پیسہ پے کرنے کے بعد، CNG ڈلانے کے بعد ہم لوگ رواں دواں ہو گئے۔ ساتھ میں ہمارے جناب جی بھی ہیں اور مولانا شاداب صاحب بھی ہیں۔ یہاں سے ہم لوگ روانہ ہوئے۔ یہ زین العابدین صاحب، شہنشاہ اور فیض صاحب، یہ بھی ہم لوگوں کے ساتھ تھے اس سفر میں۔ پھر یہاں سے بڑے گاؤں کی طرف روانہ ہوئے تو قاری صاحب کی بائک کی چابی ہم لوگ لے کر چلے آئے تھے۔ تو یہاں پہ سلمان بھائی کی دکان ہے، ان کے بھائی کو فون کیا گیا تو ان کو یہ بائک کی چابی دی گئی کہ آپ لے آ کر کے قاری صاحب کو یہ دے دیجیے۔ پھر یہاں سے رواں دواں ہوئے اور بڑے گاؤں ریلوے فاٹک کے پاس آئے۔ فاٹک بند تھا، اس کے لیے کچھ دیر یہاں انتظار کرنا پڑا۔ اور یقین جانے یہ سفر میرے لیے بڑا ہی یادگار اور بہت میں خوش تھا اس سفر کے لیے۔ 8 سال سے انتظار کر رہا تھا اس سفر پہ، اور آخرکار بہت تیزی کے ساتھ یہاں پر ہم لوگ ہائی وے پہ پہنچ گئے۔ اور یہاں سے گاڑی کا کیا کہنا، وہ ہوا سے بات کرنے لگی اور بہت تیزی کے ساتھ اپنے منزل کی طرف دوڑنے لگی۔ میں بھی اس انتظار میں تھا کہ کب وہ لمحہ آئے، جسے آج 8 سال سے اس کے انتظار کر رہا تھا۔ راستے میں ہم لوگ بستی چھاونی پہنچے، وہاں عصر کا ٹائم ہو گیا۔ وہاں پہ عصر کی نماز پڑھے، مسافر تھے تو 2 رکعت نماز پڑھی۔ یہاں یہ اچھا لگا دیکھ کر کے، یہاں پر انتظام یہ تھا کہ مسواک کاٹ کر کے الگ سے رکھا گیا تھا تاکہ جو لوگ آئیں اسے استعمال کر سکیں۔ ہم لوگوں نے اسے لیا، استعمال بھی کیا اور میں اسے لے بھی لیا۔ اندر کا نظارہ دیکھیے، ماشاءاللہ مسجد کا نظارہ الگ ہی ہوتا ہے۔ یہ بالکل روڈ پہ ہے، بہت اچھی بات ہے۔ اللہ اسے سلامت رکھے، حفظ و امان میں رکھے، ہر نظر بد سے اس کی حفاظت فرمائے۔ جناب جی تھوڑا لیٹ کیے، کہ حضرت کی طرف چلے گئے تھے، اس لیے ہم لوگ تھوڑا یہاں انتظار کیے اور ہم لوگوں نے ارادہ کیا یہاں کچھ چائے پانی کر لیا جائے۔ بہت غور کرنے کے بعد فیصلہ یہ ہوا کہ صرف چائے پر اتفاق کرتے ہیں، اور چائے کے لیے ہم نے آرڈر دے دیا، 4-5 چائے بننے کے لیے آرڈر دیا۔ پھر اس کے بعد چائے بن کے تیار ہو گئی اور ہاتھوں میں ہمارے یہ چائے۔ پھر یہاں پر بیٹھ کر مدرسہ انوار القرآن کے ترقی کے لیے کچھ باتیں ہو رہی تھی، جب تک ہم لوگ انتظار بھی کرتے جناب جی اب تک وہ تشریف نہیں لائے تھے۔ پھر اس کے بعد ان کے انتظار ہی میں چائے کو اور دھیرے دھیرے پیا گیا، اور یہ شاداب بھائی ہمارے، ان کا الگ ہی جلوہ ہے، جلوہ انہی کا ہے۔ ہمارے شاداب بھائی بڑے خوش مزاج ہیں، اللہ انہیں سلامت رکھے۔ اور آخرکار اس کے بعد جناب جی آئے اور یہاں سے پھر ہم لوگ سوار ہو کر کے جمنا شاہی کی طرف رواں دواں ہو گئے۔ بنے رہے آپ، انشاءاللہ آگے میں وہ نظارہ دکھاؤں گا جسے دیکھ کر کے یقیناً آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ یہاں بہت تیزی کے ساتھ ہم لوگ رواں دواں ہو گئے، اور آخرکار ہم لوگ یہ سب راستے دیکھ کر کے وہ 7 سال یاد آنے لگا جہاں بڑی دقتوں کے ساتھ ہم لوگ آیا جایا کرتے تھے۔ آخرکار یہاں سے ہم لوگ پرائنا کے پاس پہنچے، اور گاڑی تھوڑی آگے چلے گئی تھی کٹ نہ ملنے کی وجہ سے، تو پھر ہم لوگ ریورس میں آئے اور وہاں سے پھر پرائنا سے، اور یہ وہ جگہ ہے پرائنا جہاں سے اکثر 3 کلومیٹر ہے، اور اکثر ہم لوگ پیدل ہی جایا کرتے تھے۔ راستے میں بچیا ہے، یہاں کی مسجد ہے، اور ماشاءاللہ یہاں پر اساتذہ نے، کئی اساتذہ نے اپنے رہائش گاہ بنا لیا۔ حافظ منصور صاحب، مفتی نظام الدین صاحب، مغرب کا وقت ہوا، ارادہ پہلے سے ہی تھا کہ مغرب کی نماز یہیں پڑھیں گے، اور مفتی نظام الدین صاحب نے دعوت دی اور وہاں ان کے گھر پہ ہم لوگ گئے اور یہاں ناشتہ انہی کے یہاں کیا۔ اسی درمیان اذان مغرب کی ہونے لگی۔ حضرت مفتی صاحب کے ہی بارے میں کچھ ان کی تعریف کرتے ہوئے کر رہے ہیں، اور ہم لوگوں کو پرانی یادیں تازہ کر رہے تھے۔ پھر ہم لوگ مغرب کی نماز یہی مسجد میں ادا کیے، پھر اس کے بعد باہر کا نظارہ دیکھ رہے تھے، اور اسی درمیان یہاں پر حافظ منصور صاحب کا لڑکا مل گیا، اور پھر ان کے یہاں بھی گئے۔ حافظ منصور صاحب کی بھی بڑی نمائشیں ہیں، عنایت ہے، ان کی دعائیں ہیں، احسان ہے، انہی کی وجہ سے میں جمنا شاہی جا سکا۔ یہ ہمارے شاداب بھائی مسجد سے نکلتے ہوئے، یہ حافظ منصور صاحب کا گھر ہے۔ پھر یہاں سے مغرب کے بعد کچھ بھی نہیں بدلا صاحب، پہلی بار جمنا شاہی آئے تھے تب بھی ایسے ہی پیدل آیا تھا، اور آج بھی پیدل ہی وہاں جانا ہو رہا ہے۔ ماشاءاللہ بڑی خوشی ہے کہ آج جو ہے جمنا شاہی بہت دنوں بعد آمد ہوئی ہے۔ بہت دن بعد آج میں مدرسہ واپس آیا ہوں، مگر اس بار میں وہ بچہ نہیں تھا جو کبھی یہاں مسکراتے ہوئے آیا کرتا تھا۔ آج میں تھکا ہوا تھا، بکھرا ہوا، اور بہت کچھ سوچ رہا تھا۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں سے میں نے زندگی کو سمجھنے کی کوشش کی تھی، جہاں سیکھا تھا کہ حق کے ساتھ کھڑا رہنا آسان نہیں ہوتا۔ دروازے کے سامنے کھڑا ہو کر میں نے خود سے پوچھا، کیا میں وہی ہوں جو کبھی یہاں بڑے خواب لے کر بیٹھا تھا؟
وہیں صحن جہاں آج یہاں سجدے کم اور سوال زیادہ تھے، وہ سوال جن کے جواب مجھے باہر کی دنیا نہ دے سکی۔ مدرسے کی ڈگری تو ہے لیکن علم ہے مگر سکون نہیں، الفاظ ہیں مگر یقین ٹوٹا ہوا ہے۔ جہاں کبھی استاد ہمیں مستقبل دکھاتے تھے، آج وہاں صرف ان کی کمی محسوس ہوتی ہے۔ وہ نصیحتیں جو اس وقت سخت لگتی تھیں آج زخموں پر مرہم بن چکی ہیں۔ ملنے اچھا وہاں پہ اور یہیں سے یہ بھی لے لو یار۔ ہاں مگر اب وہ آوازیں صرف یاد بن چکی ہیں۔ ہم نے صرف حروف نہیں لکھے تھے، ہم نے اپنے کردار کی بنیاد رکھی تھی۔ آج ہاتھ میں قلم ہے مگر راستہ صاف نہیں ہے۔ دنیا نے بہت کچھ سکھایا مگر سب کچھ چھین کر، خودداری، سادگی اور وہ اندر کا سکون۔ ہمیں سکھایا تھا مدرسے نے کہ کم ہونا عیب نہیں، غلط ہونا عیب ہے، مگر باہر جا کر ہمیں سکھایا گیا کہ جو جھکتا ہے وہیں سب سے پہلے ٹوٹتا ہے۔ میں صحن کے بیچ کھڑا تھا اور پہلی بار خود کو بہت اکیلا محسوس کر رہا تھا۔ یہاں کبھی تنہائی تھی، اللہ کے قریب لے جاتی تھی، اور آج کی تنہائی صرف آنسو دے رہی ہے۔ مگر رونا چاہتا تھا مگر آج آواز نہیں نکل رہی تھی۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاة و سلام علیہ یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں نے آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ رب قدیر ارشاد فرماتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ، رسول جو تمہیں دے وہ لے لو، اور رسول جن باتوں سے تمہیں منع کریں اس سے باز آ جاؤ۔ قرآن فرما رہا ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے میرے رسول، میرے محبوب، اے مومنوں، اے مسلمانوں، اے میرے محبوب کے امتیوں، میرا محبوب جو تمہیں دے اسے لے لو، اس پر عمل کرو، اسے لے لو، اپنی زندگی میں شامل کر لو، اپنے معمولات زندگی میں اسے شامل کر لو، اور رسول جس سے منع کرے، رسول جس سے منع کرے اس سے باز آ جاؤ۔ پتہ چلا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا فرق ہونا چاہیے کہ مدرسے کا جلسہ کون ہے، آپ کا جلسہ کون ہے۔ بہت پروگرام باقی ہے۔ السلام آپ حضرات ماشاءاللہ بہت شکریہ۔ اگر اسی طریقے سے ماحول بنا کر کے رکھے تو دوبارہ کیا حضرت علامہ مولانا فاروق صاحب فرما رہے ہیں، دوبارہ آپ کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے سہوارہ بھی بھیجا جا سکتا ہے، لیکن روش یہی برقرار رہنی چاہیے۔ ہاں میں مسجد کے صحن میں کھڑا تھا اور پہلی بار خود کو بہت اکیلا محسوس کر رہا تھا۔ یہاں کبھی تنہائی میں اللہ کے قریب لے جاتی تھی اور آج کی تنہائی صرف آنسو دے رہی ہے۔ میں رونا چاہتا تھا مگر آواز ہم اعلیٰ حضرت والے واللہ، ہم اعلیٰ حضرت والے واللہ، ہم اعلیٰ حضرت والے ہم بارے
मदरसे में दिल खोल कर जाता था पर आंसू नहीं निकले और आखिरकार जब मदरसा वापस आया तो अपने आंसुओं को रोक न सका। मैं रोना चाहता था मगर आवाज़ नहीं निकल रही थी क्योंकि अब मैं बच्चा नहीं था जो खुलकर रो सकूं। आंखें नम थी, दिल बोझल था और सीना सवालों से भरा हुआ। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मदरसा आज भी वही है, साफ, खामोश, बावकार। बस फ़र्क इतना है कि वो मुझे पहचानता और मैं खुद को नहीं पहचानता। तब समझ में आया कि कुछ जगहें हमें मजबूत बना देती हैं और दुनिया हमें आजमा कर तोड़ देती है। मदरसे ने हमें संभालना सिखाया, दुनिया ने हमें बिखेरना। आज वापस आया हूँ सीखने नहीं, बस ये मानने कि सुकून वहीं था जहाँ से मैं निकल आया था। ये मेरे कुछ साथी हैं, उसामा भाई, निसार भाई, शादाब भाई। यकीनन बड़ी खुशी हुई इनके साथ कुछ देर रह करके। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला इस मदरसे को सलामत रखे। दारुल अलीमिया जिसने मुझे सब कुछ दिया, आज इल्मी शरई एतबार से जो कुछ भी मेरे पास थोड़ी सी जानकारी है वो उसी की वजह से है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।